بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: قرآن پاک کی کتنی سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب: 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں: سورۃ حمد، سورۃ انعام، سورہ کہف، سورۃ سبا، سورہ فاطر۔ سوال: زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ رحمان کو زینت قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ کس طرح پہنچی تھی؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا غزوہ بریسیہ میں قیدی کی حیثیت سے آئی تھیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: دجلہ و فرات میں۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ سوال: وہ کون سے اسلامی مہینے ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی سے منع فرمایا تھا؟ جواب: محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ احزاب میں۔ سوال: پل صراط پر سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: سب سے پہلے گزرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی۔ سوال: وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ جواب: مقام سخ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 کوس دور ہے۔ وہاں اپنی اہلیہ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا اور بچوں کو دیکھنے گئے تھے، اور اس کی اجازت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے اور نکالنے والے کا نام کیا تھا اور وہ کہاں کا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو مسافروں نے تیسرے دن نکالا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا مالک بن دارخزائی تھا، اور یہ عرب کا بدو تھا۔ سوال: بیت المقدس میں پیغمبروں کی جماعت کی امامت کس نے کی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہے؟ جواب: نماز جنازہ میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ سوال: کیا اللہ پاک ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے یا ہمارے اعمال کو؟ جواب: اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ سوال: ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب: ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: کس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ جواب: نماز جنازہ کی نماز میں۔ سوال: دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟
جواب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال، مرنے کے بعد کافروں کی روحیں قیامت تک کن 4 جگہوں پر رہیں گی؟ جواب، مرنے کے بعد کافروں کی خبیث روحیں قیامت تک ان 4 جگہوں پر رہیں گی۔ نمبر 1، ان کے مرگڑ یا قبر پر۔ نمبر 2، چاہے بروت میں کہ یمن میں ایک نالا ہے۔ نمبر 3، پہلے سے 7ویں زمین تک۔ نمبر 4، اور بعض کی سب سے نیچے سجین میں۔ یہ روحیں مکمل قید ہوں گی اور انہیں کہیں آنے جانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ سوال، قرآن کریم میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ جواب، قرآن کریم میں جنات میں سے صرف ابلیس کا نام آیا ہے، جو ان سب جنات کا جد اعلیٰ کہلاتا ہے۔ سوال، مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر تو دعائیں سنتا ہے، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی؟ جواب، حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ سوال، خودکشی کو حلال سمجھ کر کرنا کیسا ہے؟ جواب، حلال سمجھ کر خودکشی کرنے والا کافر ہے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی؟ جواب، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ سوال، جنت میں حوریں کون سا گانا گائیں گی؟ جواب، جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، مبارکباد ہیں ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ سوال، گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب، نمبر 1، اچانک گھر میں بدبو یا خوشبو آنا جبکہ کسی نے خوشبو نہ لگائی ہو۔ نمبر 2، گھر میں خون کے چھینٹے گرنا جبکہ کوئی خون والی چیز گھر میں موجود نہ ہو۔ نمبر 3، گھر میں رکھے ہوئے کپڑے خود بخود کٹ جانا۔ نمبر 4، گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آنا یا کسی کی موجودگی کا بار بار احساس ہونا۔ نمبر 5، گھر میں بلا وجہ آوازیں آنا جیسے کوئی گزر رہا ہے یا بھاری چیز کے گھسیٹے جانے کی آواز آنا یا کسی کے ہنسنے یا باتیں کرنے کی آواز آنا۔ ایسی صورت میں گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ سوال، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھائے تو اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ جواب، اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال، موت سے کچھ روز پہلے انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ جواب، جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کا دل اداس اداس سا رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اس انسان کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ سوال، اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب، ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال، قرآن میں کن لوگوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ سوال، کون سی نماز نہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟
जवाब, बाज़ रिवायत में आता है कि नमाज छोड़ने वाला काफिर है, और अगर कोई इंसान कुफ्र कर बैठे तो उसका निकाह भी टूट जाएगा। अगर कोई इंसान नमाज इस अकीदे से तर्क करता है कि नमाज फर्ज ही नहीं तो ऐसा शख्स काफिर है, और तौबा की सूरत में तजदीद निकाह भी जरूरी होगा। और अगर कोई शख्स महज सुस्ती की वजह से नमाज तर्क कर देता है तो ऐसा आदमी नमाज छोड़ने की वजह से काफिर ना होगा, अलबत्ता फासिक होगा। लिहाजा जब काफिर ना होगा तो निकाह भी नहीं टूटा, इसलिए इसकी तजदीद की जरूरत भी नहीं होगी। और जिन हदीस में नमाज के तर्क पर कुफ्र का हुक्म लगाया गया है, इससे मुराद भी वही सूरत है जब इस अकीदे से नमाज छोड़ दे कि नमाज छोड़ना जायज है। इस सूरत में नमाज छोड़ने वाला बहरहाल काफिर होता है। या इन हदीस का मतलब ये है कि इसका ये फ़ैल कुफार के फ़ैल से मुशाबे है। वल्लाहु ताला आलम। अच्छी अच्छी इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।